کہ اگر یہ اسلام کا مسئلہ ہے جس کو ہمارے علماء یا یوں کہیے بعض تنظیموں کے ذمہ دار بیان کر رہے ہیں، تو ان پر فرض کہ وہ سعودی حکومت پر سخت اعتراضات کریں کہ جن کے ہاں مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں ہوٹل کے لیے، مسجدیں توڑ دی جاتی ہیں روڈ کے لیے، جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو کیا وہ مودی سے برے نہیں ہیں؟ جب وہ یہ عمل کرتے ہیں تو کیا ہندوستان کی سیاست سے زیادہ غلط سیاست وہ اختیار نہیں کر رہے؟ اور مسئلہ امت کا ہے، مسئلہ ہندوستانیوں کا نہیں ہے۔ قرآن پاک امت کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ مسئلہ امریکہ میں پیش آئے، روس میں پیش آئے، چین میں پیش آئے، جاپان میں پیش آئے، کہیں پر بھی کوئی مسئلہ خلاف شریعت ہوتا ہے، کہیں پر بھی ظلم ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو اس کے بارے میں اپنی آواز اٹھانی چاہیے، جمہوری اقدار کا اور جمہوری اصول کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات کہنی چاہیے۔ کیا بات ہے کہ یہی علماء وہاں سعودی حکومت کے کھلے مظالم پر خاموش رہتے ہیں اور بے شمار مسجدیں توڑ دی گئیں کسی ہوٹل کے لیے، کسی امیر اور کسی دولت مند کے کسی مکان یا کسی عمارت کے بنانے کے لیے اور روڈ کی توسیع کے لیے۔ یہ عمل مسلسل ہو رہا ہے، اور جو توسیعات ہوئیں حرم شریف کی، مسجد نبوی کی، اس میں تو کتنی چھوٹی چھوٹی مسجدیں ختم کر دی گئی۔ تو ظاہر ہے کہ جہاں پر جو مسجد تھی وہاں تو وہ مسجد رہے گی، اس لیے اس کو نمبر 2 یا نمبر 3 کی حیثیت نہیں دی جا سکتی، اور اس توسیع میں بھی وہ شامل نہیں ہوگی جو توسیع صرف مسجد کے لیے نہیں ہو رہی ہے۔ مسجد ہی کے اس احاطے میں استنجے خانے بنے ہوئے ہیں، غسل خانے بنے ہوئے ہیں، مارکیٹ بنے ہوئے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں جو اسی پورے ماحول میں فراہم کی گئی ہیں، اور جو کچھ بنایا گیا ہے، بڑی بڑی جو بلڈنگیں مسجد نبوی کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں اور مسجد حرام کے ارد گرد نظر آ رہی ہیں، ان میں کتنی مسجدوں کے ملبے ہیں جنہیں دبا دیا گیا، ہوٹل بنا دیے گئے، اور ہوٹل بھی یہودیوں کے بنائے گئے، مشرکوں کے بنائے گئے۔ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو علماء کہلاتے ہیں، جن کی زبان حق ترجمان ہونی چاہیے، جن کو بات قرآن اور حدیث کی کہنی چاہیے اور امت کی ترجمانی کرنی چاہیے، وہ اپنے ظالموں اور مجرموں اور ستمگروں کے بارے میں زبان کیوں سی لیتے ہیں؟ ان کے ہونٹوں پر کیا بات ہوتی ہے کہ ٹیپ چپکا دیا جاتا ہے؟ وہاں پر لگتا ہے کہ مسئلہ حق اور ناحق کا ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ ہیں بڑے جوش میں ہیں تو پہلے سعودیہ کا بخیہ ادھیڑ دیجئے، پہلے اس ظالم حکومت کے خلاف بات کیجئے جس نے 60,000 افراد کو، جن میں بڑے علماء ہیں، طلباء ہیں اور بے گناہ لوگ ہیں، ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھائی ہے، اور جو کچھ وہاں پر مجرمانہ عمل، عیاشی اور بدماشی کے مجرمانہ اعمال ہو رہے ہیں، ان کے خلاف آواز اٹھائیے، اور جو مسجدیں توڑی گئی ہیں ان سے کہیے جہاں مسجد تھی ہے، رہے گی، اور روڈ توڑا جائے گا، بلڈنگ توڑی جائے گی، ہوٹل ہٹایا جائے گا۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ یہ کہیے، اور اگر آپ مسلمان نہیں ہیں، سیاست باز ہیں، جملے باز ہیں، اور اپنی روٹی گرم کرنا چاہتے ہیں، تو جو چاہیے بولتے رہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سمجھدار عوام ہے، خاص طور پر جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ باتوں کو سمجھ رہا ہے اور وہ آپ سے دور رہنا چاہتا ہے۔ اب آپ کی وہ اس گرمی کی آنچ کو لینا نہیں چاہتا ہے، تو بلا وجہ پرانے تجربے مت دہرائیے۔ آپ کے لیے ہار مقدر ہے، طلاق کے موضوع پر بھی آپ کے لیے ہار مقدر ہوئی، مسجد کے موضوع پر بھی آپ کے لیے ہار ہوئی۔ آپ نے تو اعتماد کیا تھا پہلے سیاست پر، کانگریس کی سیاست کو آپ نے ایک دیوی بنایا تھا، اور اس کے بعد عدالت کو آپ نے اپنی دیوی یا دیوتا بنایا۔ آپ کے دیوتا کام نہیں آئے۔ اب اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ اللہ کی طرف مکمل رجوع کر لیجئے اور عہد مکی گزار لیجئے، تاکہ عہد مدنی کا آغاز ہو سکے، اور لوگوں سے وعدے کر کے جوش مت دلائیے کہ ہم پھر غالب آئیں گے۔ مجھے حیرت ہو گئی کہ پرسنل بورڈ کی اگر قیادت سنجیدہ ہے
تو وہ ایسی باتیں کر رہی ہے کہ جیسے بس یہاں پر طالبان کی حکومت قائم ہونے والی ہے اور ابھی وہ دور شروع ہونے والا ہے، اللہ کے فیصلے ہونے والے ہیں کہ وہ ساری مندروں کو توڑ دیں گے اور جہاں جہاں پر بھی مسجد توڑی گئی ہے وہاں وہ مسجد بنائیں گے اور بابری مسجد کا بدلہ لے کے رہیں گے. یہ گرما گرم بیان پرسنل لا بورڈ کا آیا ہے. تو بہرحال ان کو مبارک ہو یہ بیان کہ جو نہ لیبیا میں مظالم پر بولتے ہیں، نہ یمن میں لاکھوں انسان قحط زدہ ہو گئے، لوگوں کے چتھڑے اڑا دیے گئے، لیکن یہ ماشاءاللہ اتنے اعلیٰ درجے کے علماء ہیں کہ ان کی زبانیں بند ہیں اور ان کا سکوت ایسا ہے کہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے. انہوں نے شام کو اجڑتے دیکھا، عراق کو اجڑتے دیکھا، اور یہ دیکھ رہے ہیں کہ امارات اور سعودی حکومتیں کیسا نفاق اختیار کر رہی ہیں. اور ماشاءاللہ ان کی خاموشی پر کی داد دیجئے اور دیکھیے، ان کی گہرائیوں کو پڑھیے اور ان کے مفادات کو دیکھیے کہ رسیاں کہاں سے جڑی ہوئی ہیں، کہاں سے ان کے پاس کچھ آ رہا ہے، زندگی کہاں سے مل رہی ہے، رمق کہاں سے مل رہی ہے. یہ تو بہرحال اچھی طرح